سازشیں غیبتیں پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ جب چھوٹے تھے تو بھول جایا کرتے تھے، دنیا کہتی تھی یاد رکھنا سیکھو۔ بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے، دنیا کہتی ہے بھولنا سیکھو۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے پر امید رہیے۔ اللہ رب العزت کو پر امید لوگ بہت پسند ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں عام زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کا فن سکھاتے ہیں، گھونسلے بنانے کا نہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک علیمہ یہ بھی ہے کہ ہم عورت کے لہجے کی تلخی کا شکوہ تو کرتے ہیں، لیکن اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کبھی نہیں کرتے۔ سرد موسم سے کچھ نہیں ہوتا، سرد لہجے عذاب ہوتے ہیں۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ چھوٹی موٹی غلطیوں پہ رشتے ختم نہیں کر دینے چاہیے۔ یہاں کون مسٹر پرفیکٹ ہے، سبھی میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہے، بس ہم سے مختلف ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے وہ دور ہو یا پاس۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک رشتہ ہے
جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو ہمیشہ چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کے بہترین جان پہچان ہوتی ہے۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورے کی عادت ڈالو۔ اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بیوقوف نہ بنو۔ کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، اور وہ کسی دوسرے کی زندگی تباہ کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں سوچتے۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ نفرتیں، سازشیں، مکاریاں، یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ظرف والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔ امام جعفر الصادق علیہ رضا نے ارشاد فرمایا، تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے۔ تمہارا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھے، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیں، بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی باتوں میں آ کر کبھی بھی آپ کو غلط نہ سمجھے، اور نہ ہی لوگوں کو الٹی سیدھی باتوں پر کان دھرے، بلکہ سچا دوست ہمیشہ آپ پر اعتبار کرے گا۔ چاہے زمانہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ بار بار ہاتھ تو دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو۔ نفرتیں بھی تو بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں۔ زندگی کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں گیا۔